آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا، جن میں سے کچھ لوگ امیر ہیں اور کچھ لوگ غریب ہیں، کچھ لوگ کالے ہیں تو کچھ لوگ گورے ہیں، اور کچھ لوگ طاقتور ہے اور کچھ لوگ کمزور ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر غریب پر زیادتیاں کریں اور گورا کالے آدمی پر ظلم کرے اور طاقتور کمزور پر ظلم کریں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک دوسروں پر ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اسی طرح ہم ایک دوسروں پر ذمہ دار بھی ہے۔ دیکھیں، دنیا میں کچھ لوگ امیر ہے تو کچھ لوگ غریب ہیں۔ اب امیروں پر کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کریں، جہاں تک ہو سکے وہاں تک۔ اب کچھ لوگ یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کسی کی مدد کروں گا یا اپنے مال میں سے کچھ حصہ کسی کو دے دوں گا تو میرے مال میں کمی ہو جائے گی۔ یہ کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ خرچ کرنے سے کمی نہیں ہوتی، بلکہ خرچ کرنے سے اللہ تعالی اس میں برکت دیتا ہے اور اس میں زیادتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگ، ہر کوئی آدمی پسند کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، ثواب کا کام کریں اور نمازوں کو وقت پر ادا کریں اور روزوں کا اہتمام بھی کریں، فرض کے ساتھ نوافل کے بھی۔ اب یہاں پر ایک حدیث بیان کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5353، عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل الصائم النہار، رواه البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بیواؤں اور مسکین، بیوہ یعنی جس کا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اس کو بیوہ کہتے ہیں، بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ دیکھیں کتنا بڑا ثواب ہے۔ آج ہم لوگ کسی کی مدد کریں، یہ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں یہی کافی ہے، روزے رکھ لیں یہی کافی ہے۔ ایک نماز پڑھنے کتنی محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک آدمی ٹھنڈ ہو بارش ہو وہ مسجد جا کر نماز پڑھتا ہے، واقعی طور پر بڑا ثواب ہے، لیکن چھوٹے سے کام کرنے سے اتنا بڑا ثواب مل جاتا ہے۔ دیکھیں جہاد کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، کتنی بڑی نیکی ہے، اسے کتنی محنت کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے پر، یعنی بیوہ عورت کی مدد کرنے پر، مسکین کی یعنی ایسا آدمی جس کو ضرورت ہوتی ہے، جس کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ کسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتا، ایسے آدمی کی اگر وہ کام آتا ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ
اسے ایسی نیکی ملتی ہے کہ اس میں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت کرنے کے برابر ہے، اور دن کو روزے رکھنے کے برابر ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا ثواب ہے۔ لیکن کیا ہے، چھوٹی سی نیکی، مسکینوں کی مدد کرنا۔ یاد رکھیں، اگر کوئی لکھ پتی ہے، کوئی کروڑ پتی ہے، اگر وہ 1000 روپے یا 10,000 روپے یا 5,000 روپے یا 100 روپے اگر کسی پر خرچ کرتا ہے، کسی آدمی کی مدد کرتا ہے، تو اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ گرچہ وہ سوچتا ہو کہ نہیں کمی ہو رہی ہے، لیکن کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے، اس کو خرچ کریں، اور اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دینے والا ہے، کیونکہ صدقہ و خیرات میں بہت سارے پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں اور بہت سارا ثواب ملتا ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اس حدیث پر سوچنے کی بات ہے، غور فکر کریں اس حدیث پر کہ مسکین، غریب اور مسکین کی مدد کرنے پر جہاد کے برابر ثواب، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ثواب، اور رات بھر عبادت کرنے اور دن بھر روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اب ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پڑوس میں غریب ہے، مسکین ہے، ضرورت مند لوگ ہیں، لیکن ہم لوگ ان پر توجہ نہیں دیتے، ان کے بارے میں نہیں سوچے تھے۔ کبھی سوچ کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ اچھا کھا رہے ہیں، آپ اچھا پی رہے ہیں، اگر آپ جو چیز بناتے ہیں، سالن ہو، کچھ چیز ہو، اگر اس کو چھوٹے سے پیالے میں اگر وہ اپنے پڑوسیوں کو اگر دے دیں گے تو کچھ زیادہ کمی نہیں ہوگی اس کے اندر، اللہ تعالیٰ برکت دے گا، ایک محبت بھی بنتی ہے اس کے اندر، تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام لوگ اپنے اقارب، اپنے پڑوسیوں کے بارے میں سوچیں، ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے پاس 50 روپے ہے تو جہاں تک آپ کو میسر ہو، آپ کو مناسب لگے اتنا آپ خرچ کرو، اس پر 20 روپے دے دیں انہیں۔ یہ مدد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں۔ تعلیم رسول یہی ہے کہ دوسروں کی مدد کریں، مسکینوں کی مدد کریں، کیونکہ جہنمیوں کو جب پوچھا جائے گا کہ کس وجہ سے تم جہنم میں آئے، اس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ سوچنے کی بات ہے۔ دیکھیں اللہ تعالی دنیا میں اتنے لوگ ہیں، سب کے پاس وہ موقع نہیں ملتا، کیونکہ تمام لوگ امیر نہیں ہیں کہ دے سکیں۔ جن لوگوں کے پاس مال ہے ان کے پاس یہ موقع ہے کہ خرچ کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ نہیں ہم ابھی نہیں خرچ کریں گے، بعد میں خرچ کریں گے، تھوڑا سا اور مال جمع ہو جائے تب خرچ کریں گے، میں اچھا سا گھر بنا لوں تب خرچ کریں گے، یا ہم اچھا سا بزنس میرا ہو جائے تب خرچ کریں گے۔ نہیں، ایسا نہ سوچیں، ایسا ہرگز نہ سوچیں، کیونکہ انسان کا وقت، انسان کی موت کب آئے گی اس کا وقت متعین نہیں ہے۔ اگر انسان دیکھیں، ایک انسان کماتا ہے، سمجھانے کے لیے، ایک انسان کماتا ہے 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30، 40، 50 سال کماتا ہے، اپنے ملک میں رہ کر کماتا ہے یا دوسرے ملک میں جا کر کماتا ہے، اتنے سال کمانے کے باوجود، کمانے کے بعد بھی ایک بہت سی بڑی رقم، بہت سارا مال اس کا بن جاتا ہے، پھر وہ بڑھاپے کے دہلیز پر پہنچ جاتا ہے۔ بڑھاپے کے دہلیز پر جب وہ پہنچ جاتا ہے تو جو اس کا مال ہوتا ہے اس پر اس کا حق نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، اب دیکھتے ہوں گے، دکان ہو گیا، مکان ہو گیا، تمام چیزیں ہو گئی، ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، حالت کیا ہوتی ہے، اب سوچنے کی بات ہے۔ دیکھیں، دکان ہے، ایک بیٹا اس پر بیٹھ گیا، اور ایک دکان ہے اس پر اور ایک بیٹا بیٹھ گیا، اور ایک بزنس ہے اس پر اور ایک بیٹا، اسی طرح تمام اپنا اپنا حصہ لے لیتے ہیں، پھر اسی طرح چلاتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو والد صاحب تھے، جو 30 سال، 40 سال، 50 سال جو کمائے تھے، وہ جا کر اب بیٹھ جاتے ہیں گھر کی گدی پر، بستر پر ہوتے ہیں، گھر میں کرسی ڈال کر بیٹھتے ہیں، ادھر بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اتنا کچھ کمائے
کب خرچ کریں گے؟ اگر یہ سوچتا ہے کہ انسان نہیں میرے مرنے کے بعد میرے بچے میرے لیے خرچ کریں گے تو غلط سوچ ہے. دیکھیے ہم لوگ دیکھتے ہیں آج کل کہ ایک انسان کا انتقال ہو جاتا ہے, اسے دفن کر کے آتے ہیں, دفن کر کے آنے کے بعد اب گھر میں بیٹھ گئی, اب یہاں پر بہنیں بیٹھے ہیں, یعنی اس آدمی کی بیٹی بچے بیٹھے ہیں, بیٹے بیٹھے ایک طرف بیٹیاں بیٹھی ہیں, تمام لوگ. ہاں اب بیٹوں میں تکرار ہوتا ہے کہ فلاں ابو کا جو بزنس ہے نا, فلاں جو دکان ہے وہ میرا ہے, اس پر میں محنت کیا ہوں, اس پر میں محنت کیا ہوں اس پر, اس لیے میرا ہے. اب نہیں وہ جو فلاں جو جگہ ہے وہ میرے تابع ہوگا حصہ. دیکھیں والد کو دفنا کر آئے ہیں, یہ چاہیے تھا کہ والد کے لیے دعا کریں, ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں, ان کے لیے کچھ صدقے جاریہ کریں. لیکن کیا ہو رہا ہے, دوسرے دن تیسرے دن شروع, فلاں بزنس میں سنبھالوں گا, اتنا حصہ میرا, اتنا حصہ میرا, اتنا حصہ میرا. اگر انسان یہ سوچتا ہو کہ میں کماؤں گا تو میرے بچوں کے لیے رکھ کر جاؤں گا تو یہ کچھ فائدہ مند نہیں ہے. اگر وہ اپنی زندگی میں ہی خرچ کر کے, اللہ کے راہ میں خرچ کر کے اگر چلا جائے تو اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے, اس کی آخرت سنور جائے گی. اتنے سال انسان اپنے محنت اپنے پسینے کو ٹپکاتا ہے, محنت کرتا ہے, کماتا ہے, کمانے کے باوجود دنیا میں رکھ کر جاتا ہے, پھر آخرت میں اس کا کچھ بھی نہ ہو, مال برباد, کچھ اپنا عہدہ, اپنی شہرت, اپنا مال کچھ کام نہیں آئے گا. پھر کیا کہا جائے گا, خذوہ فغلوہ, پکڑو اور جکڑو. دیکھیں سوچنے کی بات ہے, اب بھی آپ لوگوں کے جسم میں روح ہے, سوچیں سمجھیں, جو آپ کے ہاتھ میں جو آپ کے نظر میں جو مال دکھ رہا ہے, یہ مال آپ کے ساتھ آپ کے اولاد نہیں بھیجے گی. آپ کو جانا ہے صرف 3 کپڑوں میں, سفید کلر کے سلاوا نہیں رہے گا, اسی طرح کپڑے میں ڈال کر آپ کو بھیج دیں گے, جا کر قبر میں سلا کر آ جائیں گے. پھر 1 دن یاد کریں گے, 2 دن یاد کریں گے, 3 دن یاد کریں گے, 4 دن یاد کریں گے, 1 ہفتہ, 1 مہینہ, 2 مہینے, 1 سال, پھر بھول گئے آپ کو. آپ کی جو محنت تھی 10 سال 15 سال 20 30 40 سال کی, جو آپ کمائے تھے, جو آپ رکھے تھے, تمام چیزوں کو بچے آپس میں بانٹ کر آپ کو بھول جائیں گے. آپ کی آخرت کے بارے میں آپ کو سوچنے کا وقت تھا لیکن آپ نے نہیں سوچا, تو اب کیا ہوگا آپ کی حالت, اللہ اعلم, اللہ بہتر جانتا ہے, آپ لوگ بھی جانتے ہیں. ابھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اپنے غریبوں کو, اپنے محلے کے غریبوں کو, جہاں تک آپ کو معلوم ہے کون غریب ہے, کون مسکین ہے, کس کو ضرورت ہے, اس کی مدد کریں. یہ نہ سوچیں کہ آپ کے مال میں کمی ہو جائے گی, نہیں, کمی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے گا, اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے گا. ابھی آپ کے پاس وقت ہے. اگر انسان سوچے کہ میں نے اتنا خرچ کر لیا, اب بس ہے میرے لیے, اب جمع کر رکھیں گے, ایسا مت سوچیں. جتنا ہو سکے اتنا خرچ کریں. یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ خرچ کرنے کا, اللہ تعالیٰ آپ کو خرچ کرنے کا موقع دیا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے دلیں تو بڑے بڑے ہیں, جو خرچ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس رقم نہیں ہے, مال نہیں ہے, دولت نہیں ہے کہ خرچ کر سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے. سوچنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات بولنا مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو خرچ کرنے کے بعد, یعنی کسی اپنے مسلمان بھائی ہو یا غیر مسلم ہو, جب وہ کسی کی مدد کرتے ہیں تو ایک اچھے سے پوز میں ایک فوٹو نکال لیتے ہیں, خواہ سیلفی ہو یا کسی کو کہہ دیں دیکھو میں اس کو دے رہا ہوں, اس انداز میں جب میں آ جاؤں تو آپ ایک اچھی سی فوٹو نکال لینا. یہ کیا چیز ہے؟ ایک زمانہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ ایک آدمی کسی کی مدد کرتا تھا تو کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا. اگر کوئی آدمی اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے دائیں ہاتھ سے اگر مدد کرتا تھا تو اپنے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا تھا. یہ ایسی حالت تھی مسلمانوں کی. یہ ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو اللہ والے تھے, جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننے والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تھے. ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں. صحابہ کا طریقہ تھا, ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا. لیکن آج ہم لوگ, وہ زمانہ ایسا تھا
کہ ایک ہاتھ سے دینے پر دوسرے ہاتھ کو معلوم نہیں پڑتا تھا، لیکن یہ آج کا دور، آج کے لوگوں کی ذہنیت ایسی بن گئی ہے کہ جب وہ دیتے ہیں کوئی چیز تو پورے محلے والوں کو معلوم ہو جاتا ہے، پورے گاؤں والوں کو معلوم ہو جاتا ہے، پورے شہر والوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں جگہ ایسا اتنا خرچ کیا ہے، اتنے کٹ دیے ہیں، اتنا مال خرچ کیا ہے۔ یہ کیا حالت ہو گئی؟ سمجھنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک چیز پر دلالت کرتی ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان کی نیت کیا ہے، لیکن کثیر تعداد جو یہی دلالت کرتی ہے دکھاوا، کہ فلاں آدمی جو ہے نا، فلاں محلے کے بڑی جن کی بلڈنگ ہے نا، جو جن کا گھر بہت بڑا ہے، ہاں انہوں نے اتنے لوگوں کی مدد کی، اتنے لوگوں پر خرچ کیا، اتنے لوگوں کو کھانے کی چیزیں لوگوں کو دیا ہے۔ یہ لوگ کہنا شروع کرتے، یہ ان کے دل میں ہوتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ میرے واہ کریں، یہ ان کے دل میں آتا ہے۔ یہ اسی کو ریا کہتے ہیں، جو کہ اعمال کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ تو ہر نیک کام صرف اللہ کے لیے، ہر نیکی صرف اللہ کے لیے، خرچ اللہ کے لیے، غریبوں کی مدد اللہ کے لیے، مسکینوں کی مدد اللہ کے لیے، ہر نیک کام اللہ کے لیے کریں تو اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ دے گا، اس کا احسن بدلہ دے گا، اس کا بدلہ اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ اس کا بدلہ ہمیں جنت، اللہ سے امید رکھیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ تو آخر میں تمام میرے مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کو طاقت دیا ہے، اپنے طاقت کے مطابق اپنے مال کو خرچ کریں، اپنے محلے کے لوگوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، فقراء کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، کیونکہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کو مرنا ہے، مر کے اللہ کے سامنے کھڑنا ہے، آپ کو مرنا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے سامنے جب آپ کھڑیں گے تو کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ کے مال کے بارے میں بھی آپ کو سوال ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مال کے بارے میں سوال کرے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کیا جواب دیں گے؟ کہہ دینا آپ میں سعودی میں جا کر کمایا اور گھر میں رکھ کر بیٹھ دیا، بچوں پر خرچ کیا، غریبوں کو نہیں دیا، میں غریبوں کو نہیں دیتا تھا۔ سوچیں، گھر میں بیٹھ کر ایک کونے میں بیٹھ کر سوچیں کہ آپ اتنا کمائے ہیں تو آپ کے مرنے کے بعد اس مال کا کیا ہوگا۔ سوچیں، آپ سوچنے کی ضرورت ہے، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کریں، غریبوں کی مدد کریں، مسکینوں کی مدد کریں۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں، سننے میں آتا ہے کہ فلاں صاحب آج سحری میں چاول کے اندر پانی ڈال کر کھائے۔ سچ واقعات ہے، شاید کہ آپ کی نظروں میں یہ بات آتی، آپ کے سننے میں یا آپ کے دیکھنے میں یہ بات، آپ اس بات کو سنتے ہوں گے، اس چیز کو دیکھتے ہوں گے آپ لوگ۔ آج لوگوں کے پاس چاول ہے تو چاول کے ساتھ دوسری چیز نہیں ہے، اگر سبزی ہے پکانے کے لیے ایندھن نہیں ہے، ایک چیز ہے تو دوسری چیز نہیں ہے، اس چیز کو آپ مہیا کریں۔ اللہ نے آپ کو ایک ذمہ دار بنایا ہے، جن کے پاس مال ہے اس چیز کی ذمہ دار ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسے سننے میں آتی ہیں جسے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا، شاید کہ کچھ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ صاحب میرے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اس لیے آپ تمام میرے مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ اپنے مسلمان بھائی اور بہنوں اور بچوں کی مدد کریں، آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق دے۔ اپنے محلے کے غریبوں کو آپ ان پر نظر رکھیں اور اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں کہ ان کے گھر میں کچھ پکتا ہے یا نہیں، ان کے گھر میں چولہا جلتا ہے یا نہیں، اس پر نظر رکھیں۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا۔